السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید کہ آپ بخیر ہوں گے۔ آج ہم جانیں گے نماز جنازہ کا طریقہ۔ نماز جنازہ میں 2 رکن ہیں اور 3 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ 2 رکن ہیں، 4 تکبیرات یعنی 4 تکبیروں کا کہنا۔ دوسرا رکن ہے قیام، اور 3 باتیں سنتیں مؤکدہ ہیں۔ پہلا ہے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا، دوسرا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود، اور تیسرا ہے میت کے لیے دعائے مغفرت۔ نماز جنازہ کی عربی میں نیت یہ ہے: نویت ان اؤدی 4 تکبیرات صلاة الجنازة فرض الکفایہ والثناء للہ تعالی والصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والدعاء لهذه المیت۔ اقتدیت بهذا الامام متوجہا الى جہت الکعبۃ الشریفۃ۔ اللہ اکبر۔ اور اردو میں نیت کس طرح کریں گے؟ نیت کی میں نے نماز جنازہ کی 4 تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کی، درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور دعا میت کے لیے۔ پیچھے اس امام کے ہوں میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں، جس طرح نماز میں آپ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ ہاتھوں کو اٹھائیں اور ہاتھ نیچے لائیں اور ناف کے نیچے باندھ لیں، جس طرح نماز میں باندھتے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اور پھر ثنا پڑھنے کے بعد دوسری تکبیر کے لیے اللہ اکبر کہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے، اور پھر درود پڑھیں۔ درود ابراہیمی افضل ہے، ایسے کوئی بھی درود پڑھیں گے تو کام چل جائے گا، لیکن درود ابراہیمی افضل ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آپ بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہیں، اور پھر میت کی دعا یعنی جنازے کی دعا پڑھیں۔ بالغ شخص ہے تو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور اگر جنازہ نابالغ کا ہو تو پھر نابالغ کا دعا پڑھیں۔
اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وزخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا۔ بالغ نابالغ لڑکا کے لیے دعا تھی، اور نابالغ لڑکی ہو تو اسی میں ہا کی ضمیر داخل کر دینا ہے۔ اللہم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وزخرا واجعلها لنا شافعتا ومشفعا۔ اور پھر چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے کہیں، اور تکبیر کہتے ہی دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں اور دائیں طرف سلام پھیرے اور بائیں طرف سلام پھیرے۔ سلام پھرنے میں سلام کی نیت ہو، فرشتے، مقتدی اور میت بھی، جس طرح نماز کا مسئلہ تھا کہ نماز میں سلام پھیرتے وقت نیت کرنا ہے فرشتوں کے لیے اور مقتدیوں کے لیے، تم سلام کر رہے ہیں۔ جنازے میں ایک بات بڑھی ہوئی ہے کہ یہاں پر فرشتوں اور مقتدیوں کے ساتھ ساتھ میت کی بھی نیت کرنی ہے۔ سلام آپ نے پھیر لیا، آپ کی نماز جنازہ آپ نے پورا مکمل ادا کر لیا، اور جنازے کی بات پھر آپ میت کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا تعالیٰ اس میت کی ہم نے نماز جنازہ ادا کی ہے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ دعا مانگیں اور پھر جنازہ اٹھائیں، قبرستان لے جا کر کے پھر دفن کریں۔ اس میں کچھ اور اہم مسئلہ بھی ہے کہ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنازے کی تکبیر کے وقت وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، یعنی اللہ اکبر، پھر کچھ پڑھے، ثنا پڑھا، درود پڑھا، یا دعائے میت پڑھنے کے وقت جو تکبیر کہتے ہیں تو اللہ اکبر جیسے کہیں گے ویسے اللہ اکبر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور نماز میں یوں ہی منع ہے کہ نگاہ ادھر ادھر نہ کی جائے، لہذا جنازے کی نماز میں بھی تکبیر کے وقت نگاہ آسمان کی طرف اٹھانا منع ہے۔ اور دوسری باتیں جو دیکھی گئی ہیں جنازہ میں وہ یہ کہ جوتا پہن کر کے جنازے کی نماز لوگ پڑھتے ہیں، تو پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جوتا اگر پاک ہے اور اس کے نیچے نجاست نہ لگی ہو، اس کے نیچے نجاست نہ لگی ہو تو آپ بالکل جوتا پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ وہ جوتا کھول دیتے ہیں لیکن جوتے کے اوپر کھڑے رہتے ہیں، تو اس کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر جوتا پاک ہے اور اس پر وہ کھڑا ہے تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی، نماز درست ہوگی۔ یہ مسئلہ بہار شریعت میں اور دیگر کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ اگر جوتا پہن کر کے اس نے اگر نماز پڑھی ہے اور جوتے میں نجاست لگی ہے بقدر 1 درہم کے برابر، یہ سارے مسائل بہار شریعت میں موجود ہیں کہ اگر جوتا کا کچھ حصہ 1 درہم سے کم
اگر ناپاک ہے اور اسے پہن کر کے نماز پڑھا تو نماز ہو جائے گی، اور زیادہ ہے تو نماز نہ ہوگی۔ اور جوتا پاک ہے تو آپ پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ امید کہ آپ یہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ کسی اسلامی بھائی نے ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ہم سے یہ کہا تھا کہ امام صاحب جنازہ کا طریقہ بتا دیں۔ امید کہ آپ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ سیکھ گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی دشواری یا پریشانی آئی ہو سمجھنے میں، تو آپ اپنے قریب کے کسی سنی عالم دین سے رابطہ قائم کریں اور ان سے مسئلہ دریافت کریں۔ انشاءاللہ العزیز وہ آپ کو تسلی بخش جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔